الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذافی چغتائی ایڈوکیٹ جسٹ ون میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وہ آج ہمارے ساتھ سید علی اظہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم مختلف ایشوز کے اوپر ان کا موقع جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم سید علی اظہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں ہم جسٹ ون میں ویلکم کرتے ہیں. جی قذافی صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے ادارے کا بھی آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ اپنا کو پیغام ہم شیئر کر سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ. سب سے پہلے ہم کشمیر ایشو کے اوپر بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور ہمارے بارڈر ایریا کے اندر جو ہے نا بھارتی مظالم کی انتہا ہو چکی ہے. آئے روز گلہ باری ہو رہی ہے, لوگ ادھر اس پار اور اس پار بھی شہید ہو رہے ہیں, تو لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. اس بلا شبہ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر میں بھارتی افواج کا اور انتہا پسند ہندوؤں کا ظلم جو ہے نا وہ نقطۂ عروج پر پہنچا ہوا ہے اور ایل او سی سے تمہارا اپنا تعلق ہے. آئے روز ایل او سی میں شاتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کے جانوروں کو اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں تو یہ لاک ڈاؤن یہ ہم نے تو اب دیکھا ہے, لیکن وہ عرصہ تقریباً یہ سال کے قریب ہونے والی یہ بات لاک ڈاؤن کا لوگ شکار ہیں. اور آج کل اب ایک سوشل میڈیا میں دنیا کا ضمیر جو جوڑنے کے لیے ایک تصویر ہی جو ہے وہ کافی ہے. اگر عالمی برادری بیدار ہونا چاہے تو ایک بچہ اپنے نانے کی لاش پر پڑا رو رہا ہے, تو یہ ایک بے بسی کی تصویر ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو اور مسلمانوں کو بھی جس طرح دنیا میں کہیں اور نوٹس لیتے ہیں تو اس میں وہ ان کو ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے. کے اوپر جنگی جنون سوال ہے. آئے روز خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس نے جنگ کی تیاری کر لی ہے. اگر ایسی صورت بنتی ہے تو آپ کیا انڈیا کے جنگی جنون کے حوالے سے تاثر بالکل اور افواہیں خبریں بھی اسی طرح کی گردش کر رہی ہیں, لیکن ماضی کا بھی انڈیا کو تجربہ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. لیکن جو اب کی سچویشن ہے, اب دونوں ممالک کے ایٹمی پاور ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ مودی کو جو جنون سوار ہے, کچھ جنون تو اس کا چائنا نے ہلکا کر دیا ابھی, لیکن پاکستان کے ساتھ ان کو اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو ہمیں اپنی پاک فوج پہ بڑا فخر ہے, ناز ہے اور بڑا کانفیڈنس ہے. اور میں اس موقع پر وہ شیخ رشید والی بات ہی دہراؤں گا کہ مودی کو عقل سے کام لینا چاہیے, نہیں تو وہاں نہ بندر میں جو ہے نا وہ گھنٹے بجیں گے, نہ کوئی سسٹم ہوگا. اس لیے بھارت کو سمجھ لیجیے کسی طور پر بھی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. البتہ اگر جنگی جنون کا مظاہرہ کہیں پر بھی کیا گیا تو یہ پاک فوج کے ساتھ اس کی جنگ نہیں ہوگی, پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگی. اور ہماری عوام ہماری فوج ایک ہیں. یہ ہماری فوج کو چند لاکھ نہ وہ سمجھے, ہمارے جو 18 کروڑ عوام ہیں یہ اس کا مقابلہ کریں گے. تو کہوں گا کہ اس کے جنگی جنون اس کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا, اس کو نقصان ہی ہوگا. کورونا کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بڑی بری طرح وہ پھیل رہا ہے. آئے روز ضلع کوٹلی کے اندر روزانہ کی بیسس پہ کورونا کے حوالے سے موت ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی, کورونا کے حوالے سے ایک عالمی وبا کا یہ سلسلہ ہے اور بڑے افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ جب کورونا چائنا میں تھا یا ایران کے کسی شہر میں تھا تو یہاں پر بہت بڑی احتیاط کی جا رہی تھی, ہم سب ماسک پہنتے تھے, ہماری انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں پہنچ چکا, ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے, لیکن اب جیسی ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے تھیں ویسی نہیں ہو رہی. اپنی طور پر اپنی مثال کے طور پر انتظامیہ, لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ایک شعور کی ہے, ایک اویئرنیس کی ہے, اور ہمیں خود سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہمیں خود سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا, ہمیں خود ماسک یقینی بنانے چاہیے ہوں گے گھروں کے اندر بھی, تو تبھی جا کر اس کورونا کی عمر سے ہم نمٹ سکتے ہیں. چونکہ ہم شبہ عدالت سے بھی پوچھ لیں کہ کیا اصل ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی جو ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے, جو اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں عدالتوں کے اندر, اس بارے میں جی عدالتوں اور اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی آج سے خبر آ رہی ہے کہ کچھ 13 جولائی تک ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہوگی. یہ میرے خیال میں ایمرجنسی مقدمات کی حد تک ہوگی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں اور میں اپنے سمیت اپنے دوست احباب بڑے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ کرونا ہے بھی یا نہیں. اب جا محلے میں پہنچا اور اپنے گھروں تک پہنچا تو اب ذرا آنکھیں کھلی ہیں
میں نے یہاں کے دوست ججز دوستوں کو کہہ رہے تھے یار چھوڑیں کرونا کیا آتے ہمیں کہا ہم جا رہے تھے ریٹائرنگ روم میں جج صاحب بغیر کے اس ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اویئرنیس تھوڑی سی اپڈیٹ آ گئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عدالتیں ہوں یا جہاں بھی ہوں ایس او پیز پہ عمل ضرور ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ انصاف کی چھٹی نہیں ہو سکتی. انصاف کی اور عدالتوں کی اگر چھٹی ہوگی پھر تو انارکی پھیل جائے گی. اس طرح آئے روز لاک ڈاؤن ہوتا ہے, لوگوں کی چوریاں شروع ہو جاتی ہیں دوسری. لیکن ایمرجنسی کی حد تک یہ معاملات رہنے چاہیے. پنجاب پاکستان وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے نا وکلا کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا اچھے خاصے, لیکن آزاد کشمیر میں ابھی تک کسی بھی ریلیف پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ مسل ہو یا آزاد حکومت ہو, بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وکلاء کے معاملے میں ہمیشہ انہوں نے بڑی بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے, بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. اس وقت ہمارا جو یہ وکلاء طبقہ ہے یہ پورے آزاد کشمیر میں اور پورے پاکستان میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے. اور 4-5 ماہ سے جب سے یہ کرونا لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہم لوگ متاثر ہیں جو پروفیشنل وکلاء ہیں, لیکن حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب نے ریلیف پیکیج دیا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کو وکلاء میں سے ہوتا تو شاید اس کو وکلاء کا پین ہوتا. جو بجٹ ہے تو بجٹ پیش ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ پیش ہوا ہے؟ جی, آپ نے بجٹ کے والے سے پوچھا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے, تو میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ بجٹ ہمارے کچھ عرصے سے جو آ رہے ہیں عوام دوست نہیں ہیں, یہ IMF کے دوست بجٹ آ رہے ہیں. اور بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف کی کوئی کہیں چیز نظر نہیں آئی ہے, کوئی مہنگائی کی کمی نہیں نظر آئی. ملازمین کے لیے کوئی ریلیف پیکیج نہیں آیا. وہ ملازمین کے جب کرونا جیسی کوئی مصیبت یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ان کے بغیر ان سے پوچھے آپ ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کر لیتے ہیں. ابھی بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا 12 کروڑ سے زائد رقم یہ کٹوتی کی مد میں پڑی ہوئی ہے, جس سے انہوں نے کسی غریب کو ریلیف تک بھی نہیں دی. اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین سید علی اطہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے اپنے خلاف کا اظہار کیا آخر میں اس مسئلے کے ساتھ کہ کرونا کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بالکل ضلع کوٹلی کے اندر اس کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے. تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں, ضرورت کے مطابق باہر جائیں اور جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں. اپنے لیے اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین سید علی اطہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے اپنے خلاف کا اظہار کیا آخر میں اس مسئلے کے ساتھ کہ کرونا کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بالکل ضلع کوٹلی کے اندر اس کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے. تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں, ضرورت کے مطابق باہر جائیں اور جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں.